پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بنگال کی تقسیم. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بائی دا بگننگ آف 20th century بنگال واز دا بگیسٹ پروونس آف سب کانٹیننٹ ود ریگارڈس ٹو پاپولیشن اینڈ ٹیریٹری. بہت بڑا علاقہ تھا آبادی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, اینڈ علاقہ کا جو رقبہ ہے وہ بھی بہت بڑا تھا. دا ایریا آف بہار, اڑیسہ اینڈ آسام وار انکلوڈیڈ. یہ سارے علاقے اس میں شامل تھے. بٹ بنگال واز ناٹ گرانٹیڈ دا اسٹیٹس آف فل پروونس. لیکن اسٹل اس کا ایک علیحدہ صوبے کا اس کو کوئی حق نہیں حاصل تھا. آن مینی اوکیزنس دا آفیشیل پروپوز ٹو کٹ اٹس ایریا. In 1874 these districts of Assam like Sylhet, Gopara and Kuchahar was separated from Bengal, but its population remained uncontrollable. اس کو وہ کہ انہوں نے علیحدہ بھی یہ تین چار اسٹیٹس علیحدہ کر دی تھی جو کہ نام ہم نے پڑھے ہیں. اسٹل جو ہے یہ uncountable تھا. In 1892 the commissioner of Chittagong proposed separate East Bengal, but the proposal could not be implemented. However, on the arrival of Lord Curzon, issue was highlighted again and Lord Curzon wanted to solve it. So یہ اسٹل جو ہے پروپوزل وہیں کا وہی رہ گیا کیونکہ جو ہے امپلیمنٹ ہو نہیں سک رہا تھا. جب پھر آئے ہیں کون, لارڈ کروزن آیا ہے, تو اس نے دوبارہ اس مسئلے کو اٹھایا کہ بنگال اتنا بڑا صوبہ ہے تو اس کی پارٹیشن ہونی چاہیے. ان 1901 اے پروپوزل وار فارورڈیڈ ٹو انٹیگریٹ دا سینٹرل بنگال اینڈ مدراس انٹو اے سنگل پروونس. اب یہ انہوں نے کہا کہ ایک پورا سینٹرل بنگال اور مدراس جو ہے ایک سنگل پروونس میں بدلا جائے. وین دا پروپوزل ریچ دا وائسرائے لارڈ کروزن, ہی آرڈر ٹو کنسیڈر دا باؤنڈریز آف دا respective province after session of bar. Therefore the Oriya speaking central province یعنی کہ اڑیسہ, متحدہ اڑیسہ کی ریاستیں جو تھی وہ کیا کیا گیا, انٹیگریٹ کر دیا گیا ان اڑیسہ اینڈ بنگال. یہ ڈیوائڈ کر دیا گیا انٹو ٹو پارٹس. ان 1900 لارڈ کروزن visited the eastern part of Bengal to apprise the people about the benefits of partition. So وہ خود 1905 میں لارڈ کروزن ایسٹرن پارٹ بنگال کے مشرقی حصوں میں گئے تاکہ لوگوں کو جو یہ بتایا جائے ان کے کیا کیا اس طرح پارٹیشن سے کیا ہوگا, کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے. اس کی وجوہات. دا پروونس آف بنگال ہیلڈ این ایریا آف 1,89,000 miles and a population of nearby 8 million. ٹھیک ہے, یہ 8 million تھے. The economic condition of the eastern districts was not good. Most of the income of the province of Bengal was spent on the western districts. So جتنی بھی مشرقی علاقوں کی آمدنی ہے وہ ویسٹرن ڈسٹرکٹس پہ اسپینڈ کی جا رہی ہے. According to Lord Curzon, the revision would reduce the administrative pressure and ensure uplift the eastern part. So انہوں نے یہ ان کو یقین دلایا کہ صرف مغربی علاقوں کو, مغربی ہی علاقے جو ہیں ان کو بینیفٹس نہیں دی جائیں گے بلکہ ایسٹرن پارٹس جو ہیں ان کو بھی ان کے برابر, ان کے مساوی حقوق دیے جائیں گے. ہندوز ریئیکشن. ہندو اپوز دا پارٹیشن. In 1905 they held a huge rally in Calcutta and opposed partition and decided to start Swadeshi movement. Swadeshi movement. It was meant to boycott British product. اچھا, اس میں پھر کیا ہوا کہ ہندوؤں نے اس پارٹیشن کو بہت ہیویلی کنڈیم کیا اور انہوں نے ریلیز نکالی اس کے خلاف کہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, انگریزوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں اس کا بائیکاٹ کر دیا اینڈ لوکل پروڈکٹس وہ خریدنا شروع ہو گئے. ہندو سیلیبریٹڈ 16 اکتوبر ایز دا ڈے آف مارننگ ان کلکتہ, اور انہوں نے کلکتہ میں یہ ایز اے 16 اکتوبر ایز اے ریجیکٹڈ ڈے منایا. آن دا ڈے ہندوز بائیکاٹڈ اینڈ held protest rallies everywhere in the India. So انہوں نے اس بائیکاٹ کو جاری رکھا اور انہوں نے ہر جگہ انڈیا میں ہر جگہ اس کے خلاف ریلیز نکالی, جلسے جلوس نکالے. مسلمز ریئیکشن. اب مسلمانوں کا کیا
ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے. مسلم آف انڈیا ور ویری ہیپی اوور دا پارٹیشن ایز دیر واز پاسبلٹی آف ڈیولپمنٹ آف مسلمز. آف کورس انہیں خوشی تھی کہ اس طرح ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. دیر فور مسلم ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ ان سودیشی موومنٹ. ہندوز compelled Muslims to join the movement of playing different tactics. اب انہوں نے بہت سے لالچ داؤ پیچ کیے کہ بھئی مسلمان جو ہے اس موومنٹ میں جو اس کے خلاف ہے تقسیم بنگال کے اس کے خلاف جائیں، لیکن مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ ان کے حق میں بہتری ہے. فار ایگزامپل ہندو ریفیوز ٹو گیو لونز ٹو مسلم. اب انہوں نے کیا کچھ کیا، انہوں نے مسلم ہارویسٹرز جو تھے ان کو جو ہے نہیں لونز جو تھے قرضے وہ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو تھریٹن کیا. ان کے جو لیبررز تھے ان کو تھریٹن کیا، دھمکیاں دی. ہندوز ٹرائیڈ ٹو پرسوائز دا government to undo the partition. So there was state of law and order in both the east and west Bengal. ٹھیک ہے. ہر طرف لا اینڈ آرڈر کی کمی ہو گئی both east and west میں. Hindus participate in the agitation and the Indian National Congress supported Hindus and declared that Muslims were being used as tools in the hands of government, which spoiled the relation of both the nations, and the communal wars had started on many places. Hindus youngers began to attack on Muslim as well as on Britishers. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کانگریس جو ان کی جماعت تھی ہندوؤں کی بڑی، اس نے مسلمانوں کو ایک دم کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو مسلمان جو ہے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے یہ لوگ ہمارے خلاف بغاوتیں کر رہے ہیں. سو انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا. جو ینگ ہندو تھے انہوں نے بھی مسلمانوں پہ جگہ جگہ مار دھاڑ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور جتنے کچھ انگریز جو تھے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. سو انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال. اب پارٹیشن آف بنگال منسوخ ہو گیا. اس کی منسوخی ڈیورنگ دا پیریڈ لبرل پارٹی کیم انٹو پاور ان برٹش. اس دوران میں انگریزوں کی لبرل پارٹی جو تھی وہ کافی طاقتور ہو گئی. اٹ واز ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پولیٹیکل انریسٹ ان انڈیا. تو ظاہر پولیٹیکل انریسٹ تھا. مینی ممبرز آف لبرل پارٹی ور سپورٹرز آف ہندوز. اس میں بھی زیادہ تر سپورٹر ہندوز ہی تھے. اینڈ دے ور پریشرائز دا گورنمنٹ ٹو ریوزٹ دا میٹر. اور وہ پریشر ڈال رہے تھے گورنمنٹ کے دوبارہ اس معاملے کو دیکھیں، دوبارہ دیکھیں. برٹش monarch George V visited India in 1911 and held a court of December 12, 1911 in Delhi, in which he announced the annulment of partition of Bengal and reunited. اس نے پھر منسوخی کا اعلان کر دیا اس انگریز نے 12 دسمبر 1911 کو، اور دونوں صوبوں کو جو ہے اس نے دوبارہ جو ہے یونائٹڈ پروونس میں کر دیا، چینج کر دیا. دا انلمنٹ آف پارٹیشن منسوخی بنگال کی جو ہے resented by the Muslims, and they were disappointed by the government because the government on many occasions promised not to annul the partition. انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل اس تقسیم بنگال کو جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی. تو مسلمان ریمین لوئل ٹو گورنمنٹ ان اسپائٹ آف دا پریشر فرام ہندوز. سو وہ تو ہندوؤں کے ساتھ نہیں تھے، ہندوؤں کی پریشر کی وجہ سے وہ ایکچولی مسلمان جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے رہے تھے، حکومت کے وفادار تھے. دا ہوپ فار اکنامک پروگریس کریٹڈ امانگ دا مسلم آف ایسٹ بنگال فرام دا پارٹیشن آف بنگال بیگین ٹو ڈائی. سو جو ان کو امید ہوئی تھی مشرقی صوبوں کو کہ ہمیں بھی ہمارے رائٹس مل جائیں گے، وہ ساری ختم ہوں گی. دیئر فور دا مسلم ریئیکٹڈ اگینسٹ انلمنٹ آف partition of Bengal. Then Shimla Declaration is 1906 and separate electorate. Yes, شملہ معاہدہ جو تھا اس میں مسلمانوں کو 1906 میں اس میں مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دہندگی کا جو ہے انہیں حق ملا تھا. ہندوز ور ویری اینگری ود دا برٹش گورنمنٹ آن دا پارٹیشن آف بنگال as the government did this against the wishes of Hindus and Congress. So the government announced to introduce the political reforms to appease Hindus and the Congress. تو دوبارہ سے اس نے وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس چیزوں کو. So the government announced to introduce the political reforms
دوبارہ اس نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ریفارمز کریں گے, کچھ سیاسی اصلاحات کریں گے تاکہ ہندوؤں کو اور کانگریس کو جو ہے وہ ہندوؤں کو منایا جائے, انہیں خوش رکھا جائے. مین وائل میجورٹی آف مسلمز ور ناٹ رجسٹرڈ ایز ووٹرز اینڈ ہندوز ڈڈ کاسٹ ووٹس ان فیور آف اینی مسلم. تو ظاہر ہے کوئی بھی جب انہیں حق ہی حاصل نہیں تھا تو کوئی بھی ان کا ووٹ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا جاتا تھا, اور کوئی بھی ان کا نو ریپریزنٹیشن ان اینی پولیٹیکل کونسل میں ان کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی تھی.